چاہنا تے عذاب آیا ہوا نا یا اللہ انہاں تے اور نازل کر انہاں دے یاراں تے بھی نازل کر ہاں انہاں دے جڑے خصوصی یار ہیں انہاں تے بھی نازل کر وہ بندہ جو 100% کرونا کا مریض ہے میں اس کا بازو پکڑ کے اس کو کعبے کا طواف کراؤں گا اور 7 چکر پورے کروں گا اپنے ایمان کی بیس پہ کہ یہ جو آئسولیٹ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں لیٹ کر میرا ایمان ہے کہ صرف قریب جانا تو کیا میں اس کو بازو سے پکڑ کے اپنے ساتھ کندھے کے نیچے دے کے میں اس کو کعبے کے 7 چکر لگوا کے بتاؤں گا کہ لا عدوہ لا عدوہ لا عدوہ لا عدوہ لا عدوہ. خوف خدا کی کمی کہ باعث ایسا ہو رہا ہے اگر نیٹ ورک بند کر دیا جائے نا کورونا بھاگ جائے گا. نیٹ ورک بند کر دیا جائے کیا بولتے ہیں یہ انٹرنیٹ وغیرہ جو نظام ہے سوشل میڈیا کا اور نیوز چینل یہ سب اگر بند ہو جائے نا کورونا دکھے گا بھی نہیں اپنے کو. یہ مجھے لگتا ہے کہ بزنس شعبے سے تعلق رکھنے والے کا کمال ہوگا. اس نے کوئی سی میرا خیال ہے افواہ چھوڑ دی ہوگی کہ یہ شٹر ڈاؤن اور لاک ڈاؤن پتہ نہیں نئی نئی اصطلاح میں تو وائرس زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا جان لے گا تو کوئی ایسا ہے جس کو مرنا نہیں ہے. موت تو ہر ایک شخص پر لازم ہے صابن کے ساتھ اپنے ہاتھ کو دھوتے رہے. جب ایک بار دھوئیں تو 20 سیکنڈز کے لیے دھوتے رہے. اگر کسی کو کھانسی آئے یا چھینک آئے ٹیشو پیپر اپنے منہ پہ رکھے یا کوئی کپڑا اپنے منہ پہ رکھے اپنے ہاتھوں سے خاص طور پہ جب دھوئے ہوئے نہیں ہیں اپنے منہ کو ٹچ نہ کریں اپنی ناک کو ٹچ نہ کریں اور اپنی آنکھوں کو ٹچ نہ کریں. گیدرنگز کو بند کر دیں. غیر ضروری سفر ختم کر دیں اور جہاں بیٹھیں اس کو کلین کریں. اس جگہ کو فزیکل کانٹیکٹ سے بچتے رہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کو جزام ہو یعنی یہ کنٹیجیس مرض ہو جس کا وائرس کثرت کے ساتھ کانٹیکٹ کے ذریعے دوسرے کو منتقل ہو سکتا ہے فرمایا اس سے اس طرح دور رہو بھاگو جس طرح شیر سے اپنے آپ کو بچاتے ہو اور دور ہوتے ہو کیونکہ اس کی مرض اگر کثرت کے ساتھ آپ کا اس کے ساتھ میل ملاقات رہی اور آپ کو ٹرانسفر ہو گیا تو پھر آپ کے لیے خطرناک ہے. آج لوگ یہ کر رہے ہیں کہ اگر کسی میں ٹیسٹ پازیٹیو آ جائے کرونا وائرس کا تو اس کو آئسولیشن میں بھیج دیتے ہیں آ کے اس کا علاج ہو جائے اور دوسرے لوگ اس عرصے میں اس سے محفوظ ہو جائیں. اب یہ کنسپٹ آئسولیٹ ہو جانے کا اور فزیکل کانٹیکٹ ختم کرنے کا یا کلوز کانٹیکٹ ختم کرنے کا یا آپس میں مکس اپ ہونے کو ختم کرنا اور بالکل تنہائی میں چلے جانا یہ حکم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل دیا تھا. دوستان عزیز وقار یہ ایک بہت بڑی بیٹر ریئلٹی ہے کہ جس شخص کو اپنے لیڈر بنا لیا یہ پوری زندگی اس کے نعرے لگاتے لگاتے گزر جائے گی اور آخرت میں بھی اس کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے. لہٰذا کسی کو چاہے وہ سیاسی لیڈر ہو یا مذہبی لیڈر ہو کسی کو بھی لیڈر بنانے سے پہلے اس کا نالج اس کا ویژن اس کا پرسیپشن اس کی مینجمنٹ یہ کچھ کرائٹیریاز ہیں یہ تو کم سے کم چیک کر لیا کریں. آج اگر نوجوان نسل کسی مذہبی لیڈر پر ہنستی ہے کچھ سائنس کے اسٹوڈنٹس کسی مذہبی لیڈر کا تمسخر اڑاتے ہیں تو دراصل اسلام کا تمسخر اڑا رہے ہیں. تو عالمی سامراجی طاقتوں کو اگر خطرہ ہے تو ان کو ہماری نمازوں سے خطرہ نہیں ہے ہماری مساجد سے خطرہ نہیں ہے ہمارے فرقوں سے خطرہ نہیں ہے. ان کو 2 چیزوں سے خطرہ ہے. ہمارے اتحاد سے خطرہ ہے اور دوسرا پولیٹیکل اسلام سے خطرہ ہے. پولیٹیکل اسلام کے نام سے عالمی سرمایہ دارانہ نظام کی ٹانگیں کانپتی ہیں اور وہ خوف زدہ ہیں کہ دنیا کے کسی خطے پر پولیٹیکل اسلام ایک سسٹم کے طور پر نہ ابھرنے پائے. تو یاد رکھیں کسی کو لیڈر بنانے سے پہلے 2 کوالٹیز لازمی چیک کریں کہ آیا وہ شخص عالمی اسلام کی اتحاد کی بات کرتا ہے اور دوسرا کیا وہ پولیٹیکل اسلام کو ریپرزینٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. آپ اس وقت لکی ہیں کہ دنیا کا پولیٹیکل اسلام کا سب سے بڑا ریپرزینٹیٹیو اور سب سے بڑا لیڈر آپ کے پاس ہے پاکستانیوں کے پاس ہے. پہچان کیجیے.